اللہ 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 اللہ۔ تیسری روایت جو 15 شعبان سے متعلق پیش کی جاتی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور ابن ماجہ میں اقامت الصلاۃ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، اس کے زمرے میں امام ابن ماجہ یہ روایت لے کر آئے ہیں۔ اس روایت کو بھی کئی محدثین نے، کئی شارحین نے درست قرار نہیں دیا گئے اور اس کی تضعیف ہی بیان کی ہے۔ کئی دوسرے محدثین شارحین ہیں وہ اس کو کہتے ہیں چونکہ یہ کثرت طرق میں آ رہی ہے روایت، لہذا اس کو ہم حسن قرار دیتے ہیں۔ حسن یہ ایک اصطلاح ہے جو بعد کے دور میں ایجاد کی گئی ہے، جو ضعیف سے اونچی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر ضعف والی صورتیں نہیں ہیں اور کثرت طرق پایا جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب ہم اس کو ایک اور درجے پر لے جاتے ہیں، یعنی ضعیف سے اٹھا کر اوپر لے کے جاتے ہیں، حسن کا درجہ دے دیتے ہیں۔ کئی محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کثرت طرق کی وجہ سے آپ اس کو حسن قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کثرت طرق، کیا کوئی ایک بھی طرق صحیح نہیں آ رہا ہے، سارے ہی طرق غلط ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پرابلم ہے بات میں، ورنہ کوئی ایک طرق تو صحیح آ رہا ہوتا، ایک طریق تو صحیح آ رہا ہوتا، ایک طریق بھی صحیح نہیں آ رہا ہے اس کا۔ اس لیے کئی محدثین نے کہا کہ یہ روایت حسن کے درجے میں چلی جاتی ہے، جس میں آخر میں علامہ البانی بھی ہیں اور بھی شارحین گزرے گئے، لیکن کثیر علماء ایسے گزرے گئے کہ جو کہتے ہیں کہ جناب اس روایت سے بھی 15 شعبان کا استدلال درست نہیں ہے۔ بہرحال شارحین میں دو طبقے رہے، بعض اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں اور بعض اس روایت کو ضعیف ہی قرار دیتے ہیں، جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آ رہی ہے، ابن ماجہ کی روایت۔ تو ٹھیک ہے، جس کا ذہن بنتا گئے وہ اس طرف چلے جاتا گئے، یعنی اگر آپ اس روایت سے 15 شعبان کا فضیلت ثابت کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کا ذہن بنتا ہے ان محدثین سے، اور جس کا ذہن نہیں بنتا کہ کثرت طرق تو اور زیادہ خطرناک ہے کہ کوئی ایک طریق بھی صحیح نہیں آ رہا ہے اس کا، تو ٹھیک ہے، ان کا ذہن بھی درست ہے۔ اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں، نزاع بنانے کی ضرورت نہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رحمت کا سوال کرے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس جو ہمارے دور میں نزاع بنا دیا جاتا ہے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اب ان قرآن کی آیات اور احادیث کے بعد معاملہ یہ ہے کہ اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ اگر 15 شعبان سے متعلق ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت سنائی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اجتماعیت کے معاملات، پھر اس رات میں مخصوص نمازیں ادا کرنا، مخصوص کیفیت کے ساتھ نوافل ادا کرنا، یہ معاملات بڑے خطرناک ہیں۔ اس پر تمام شارحین حدیث کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، آپ محدثین کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، ہر ایک نے اس کا انکار ہی کیا گیا اور بدعت قبیحہ قرار دیا گیا کہ اگر مخصوص کیفیت کے ساتھ آپ نوافل ادا کرتے گئے، مخصوص کیفیت کے ساتھ آپ اجتماعیت کی محافل کرتے گئے، بالکل ہمارے علماء کرام نے اس کا انکار کیا گیا۔ علامہ شامی کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، بحر الرائق کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، جتنے علماء ہیں سب کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، کسی عالم نے اجتماعیت کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے یہ 15 شعبان کی فضیلت کا استدلال تو ہو سکتا ہے صرف اس ایک روایت سے، لیکن اس کے بعد آپ کے اجتماع کے معاملات، نوافل کے معاملات، یہ اس کی اجازت بالکل نہیں دی اور تمام شارحین نے اس کا انکار کیا گیا۔ حوالے انشاءاللہ پھر ہم آپ کو اگلے کلپ میں بتا دیں گے۔